قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر مصطفیٰ کی شفاعت کے عاطفے سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت عزیزان گرامی، سادات عظام، علماء کرام، شام شہادت امام سجاد ہے۔ انشاءاللہ زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا آپ کے اور آپ کی عبادت کے درمیان، ماشاءاللہ لیکن بہرحال سید نے حکم دیا تو اس وجہ سے بہرحال مزاحم ہوا ہوں، طبیعت کی ناسازی اور بالآخر ہمارے ہاں سے جب واپس آتے ہیں تو تھکاوٹ، یہ چیزیں جو ہے بالآخر انسان کے لیے معنی بنتی ہے، لیکن بہر صورت ذکر اہل البیت علیہ السلام کے لیے ہم اپنی زندگی تو کیا، اپنی دنیا کیا، ہر چیز ہم فدا کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بالآخر آپ کی زیارت کرتے ہوئے اور آپ کے چہروں کو دیکھنے کو عبادت سمجھتے ہوئے چند لمحات مزاحم ہوں گے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں۔ فضائل اہل البیت اطہار علیہ السلام، ان کی سیرت مطہرہ، اس پر عمل کرنا، فضائل کو سننا، سیرت کو پڑھنا اور سننا، بتانا، لوگوں کو سنانا، سب عبادت ہے۔ آج ایک ایسے مظلوم شخص کی شہادت کی شام ہے کہ تاریخ میں بہت سارے ایسے مظلوم افراد گزرے ہیں جن کو ہم یاد کر کے روتے ہیں، رلاتے ہیں، لیکن یہ مظلوم شخص، ان کا اپنا انداز ہی عجیب ہے۔ دین کی حمایت، اسلام کی حمایت، میں بہت مرتبہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی وقت مولا علیہ السلام کے اعتقادات، مولا امام سجاد صلوات اللہ وسلام علیہ کا جو زندگی کا طریقہ ہے، ان کی روش ہے، جو انہوں نے اسلام کی دفاع میں اور جو مرز اسلام ہے، اسلام کی جو حد بندی ہے، سرحد ہے، ان کی حفاظت کے لیے مولا سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ اگر ان دعاؤں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس دنیا میں زندگی کرنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے، کیونکہ دنیا خداوند عالمین کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہ کائنات اسی کی ہے، تو سزا دینا، جزا دینا اسی کا کام ہے۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم کا مطلب بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت کی خالقیت کے بارے میں، اللہ کی مالکیت کے بارے میں، اللہ کی رازقیت کے بارے میں جو بھی فرد یعنی اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے، اس شخص کے لیے پیغمبر کا جو شعار ہے، پیغمبر کا جو نعرہ ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین بہتر اور ہمارے لیے ہمارا دین بہتر۔ لیکن بس اس زمانے میں جو سب سے درد ہمیں جو کھایا جا رہا ہے وہ درد یہی ہے کہ لوگ کبھی بھی اتحاد کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور جب بھی اتحاد کی بات آتی ہے وہ اس اتحاد کو انضمام سمجھتے ہیں۔ انضمام اور اتحاد دو مختلف مقولے ہیں، دو مختلف عنوان ہیں، اتحاد اور ہے، انضمام اور ہے۔ کبھی بھی کسی مذہب نے سوائے وہابیت کے، سوائے سلفیت کے، جو اس دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، کوئی بھی انضمام کو قائل نہیں ہے۔ اس مشموم شوم والا جو ٹولہ ہے وہابیت کا، اس کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے دنیا میں انضمام ہونا چاہیے، بلکہ اتحاد کافی ہے۔ اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے عقیدے کو مان لوں، وہ میرے عقیدے کو مان لیں، بلکہ ایک دوسرے کو تحمل کریں، یہ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے۔
اور جہاں تک ممکن ہو اللہ رب العزت کی عبادت پر اگر امکان ہے تو اللہ کی عبادت پر سب متحد ہو جائے. مسجد اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ سنی کا ہو، چاہے اس کی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ شیعوں کی بنی ہوئی ہے، کسی کی بھی ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ اتحاد کی بات ہے. خانہ خدا اللہ رب العزت کا ہے، یہ اتحاد کی بات ہے. لیکن متاسفانہ یہ جو شوم والا ٹولہ ہے، دنیا میں بدترین فکر رکھنے والا ٹولہ ہے، رکھنے والا، اس کے علاوہ کوئی بھی گروہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے، اور اپنے درمیان کی جو بھی فاصلے ہیں ان تمام فاصلوں کو ختم کریں. یہ جو ہے نا کوئی مسلمان یہ کہنے کو تیار نہیں ہے. اور ہمارے ائمہ ہدی علیہ السلام، جس طریقے سے امام سجاد سلام اللہ علیہ کی زندگی ہے، یہ حضرت سب سے زیادہ کسی بھی انقلاب کے بعد اس انقلاب کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں تو وہ انقلاب کامیاب ہے. لیکن صرف انقلاب کو بپا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ انقلاب کی حفاظت بھی ضروری ہے. جو بارہا اس منبر پر آپ بھی بیان فرماتے ہیں، ہم بھی لفظ شائی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں کہ اسلام میں جو مہم ترین ہے، جس کو ہم امامت کا درجہ کہتے ہیں، منصب امامت، یہ وہ منصب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. جب یہ منصب آتا ہے ابراہیم نبی کے پاس تو ابراہیم نبی نے اللہ رب العزت سے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ منصب میرے یعنی ذریت میں بھی یہ منصب آ جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین. ہاں جو ظالم نہیں ہے ان کو یہ منصب ملے گا، لیکن جو ظالم ہوگا اس کو یہ منصب نہیں. جب ہم دیکھتے ہیں امامت کی اس عظیم منصب کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ خلیل الرحمن جیسی شخصیت، وہ عظیم انسان، توحید کے سب سے بڑے علم بردار جناب خلیل الرحمن ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے تمنا کی پروردگار یہ منصب مجھے بھی ملے. اور ہمارے ائمہ خدا نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، بہار الانوار میں موجود ہے، مرحوم صدوق کی کتابوں میں موجود ہے. جب نبوت ملی تو اس وقت کوئی تمنا نہیں کی ابراہیم نے، رسالت ملی کوئی تمنا نہیں کی، لیکن جب امامت ملی اس وقت تمنا کی. تو مطلب یہی ہے رسالت مشکل نہیں ہے، نبوت مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مشکل ہے تو اس کی حفاظت مشکل ہے. لہذا امامت کا کام رسالت کی حفاظت ہے، امامت کا کام نبوت کی حفاظت ہے. لہذا جب ایک شخص کو جب امامت جب مل جاتی ہے تو حکومت الہی کا جو نچوڑ ہے وہ اس امامت کے اندر آ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے میں. تو کربلا کا جو معرکہ گزرا اور یہ جو 2 مہینے ماہ محرم گزر رہا ہے، ماہ سفر ابھی آ رہا ہے، ان 2 مہینوں میں ہم جو غم مناتے ہیں، اہل البیت کے مصائب پر ہم گریہ کرتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اصحاب حسینی شہید ہو گئے، ہر کسی نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. نبوت وہاں پر ادا ہو گئی، رسالت وہاں پر ادا ہو گئی. لیکن کربلا کی اس عظیم معرکے میں دو جو ہے یہاں پر منصب امام حسین کے ہاتھ میں، ایک نبوت اور ایک رسالت. لیکن کربلا کی اس عظیم معرکے میں ہم 3 منصب جو بناتے ہیں، ان میں سے جو تیسرا منصب اور جو مہم ترین منصب کہ واقعاً یزید کا جو مکروہ چہرہ ہے، یزیدیت کا جو مکروہ چہرہ ہے، جو دنیا کو دکھا دیا اور کربلا کی اس واقعے کو دنیا تک پہنچا دیا. لہذا کہتے ہیں اگر سجاد اور زینب علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو کربلا میں ہی رہ جاتی. کیا آج پوری دنیا کربلا بنی ہوئی ہے. اب دیکھیے اس دور میں ماشاءاللہ ایسا میڈیا ترقی کر چکا ہے، اب دنیا کو نظر آ جاتا ہے کہ غم حسین اہل البیت کا یہ جو معرکہ ہے یہ کہاں کہاں پر ہے. اوپر سے برفباری ہو رہی ہے، سینہ زنی ہو رہی ہے، غم حسین منایا جا رہا ہے. آتش کی طرح دھوپ اور گرمی کی تپش ہو رہی ہے، لیکن غم حسین منایا جا رہا ہے.
مشرق میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر غم حسین منایا نہ جاتا ہو، مغرب میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر غم حسین منایا نہ جاتا ہو۔ یہ اسی سجاد اور زینب علیہ السلام کی وہ مہربانی ہے، ان کا جو منصب ہے، انہوں نے جو امامت کا کردار جو ادا کیا، منصب امامت کو انہوں نے ادا کر دیا۔ اگر یہ ادا نہ کرتے تو کربلا میں ہی دفن ہو جاتی، کربلا میں ہی رہ جاتی۔ کہ جس طریقے سے آج یزیدیت یہی چاہتی ہے، یزید کا ٹولہ یہی چاہتا ہے کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، حق و باطل کا معرکہ تھی۔ کربلا کا جو واقعہ جو ہے، کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا، یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت جو کریم ہے، جو قہار ہے، جو جب غضبناک ہو جاتا ہے تو ظالم کو دنیا سے ختم کر دیتا ہے، ظالم کے اس ارادوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سجاد کے ذریعے سے، سجاد کے توسط سے اس ظالم کا ارادہ جو تھا، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے خلاف اس نے ارادہ کیا تھا اور اپنے بارے میں ارادہ کیا تھا کہ یہ سوچا تھا کہ چراغ مصطفی کو گل کر دیا جائے، لیکن ظالم کا ارادہ کبھی بھی، اس کے عزائم جو ناپاک تھے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ کس وجہ سے؟ سجاد علیہ السلام کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل بیت میں۔ حضرت امام سجاد صلوات اللہ وسلام علیہ کی فضیلت جو انہوں نے کربلا میں دکھا دیا، کس طریقے سے ان کا مقام ہے، کس طریقے سے ان کا رتبہ ہے، کتنا بلند رتبہ ہے، تو آپ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں ممبروں پر، ماشاءاللہ سب ممبری حضرات ہیں، کہ ہر کسی شخص کی عظمت اور اس کے مقام، اس کا مرتبہ دو طریقوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ شرافت ہوتی ہے انسان کے پاس، ایک شرافت حسبی ہے اور ایک شرافت نسبی ہے۔ بہرحال جب ان دونوں کو جب آپس میں مقایسہ کیا جاتا ہے، نسب اور حسب کو، تو پھر بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ حسب کا جو مقام ہے وہ بلندر ہے، ہاں وہ نسب بھی اپنی جگہ بہت زبردست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام جب ان کو بھی ہم شرافت کے اس پلڑے میں ہم اس کو رکھتے ہیں، ترازو میں اس کو تولتے ہیں، تو امام سجاد صلوات اللہ وسلام علیہ حسبی شرافت کے لحاظ سے بھی بہت بڑے بلند ہیں، نسبی شرافت کے لحاظ سے بھی بہت بڑے بلند ہیں، بہت عظیم پائے کے امام ہیں امام معصوم علیہ السلام۔ اگر مختلف کتب سے ان کے فضائل کو اگر جمع کیا جائے اور فضائل حسبی ہیں، فضائل نسبی ہیں، ان کو جمع کیا جائے، آپ بیان کر سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں، لیکن خود امام علیہ السلام نے شام میں جا کر طاغوت کے دربار میں مولا نے اپنا حسب بھی بیان فرمایا، اپنا نسب بھی بیان فرمایا، اور اس سے بڑھ کر شیرین بیان، اس سے بڑھ کر میٹھا بیان ہمیں نہیں ملتا۔ دنیا میں حق کی حمایت کرنے کے لیے، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسم بڑا تگڑا ہو، دولت کے لحاظ سے بڑا سرمایہ دار ہو، خاندان کے لحاظ سے بہت بڑا ہو، قد و کاٹ کے لحاظ سے بلند بالا ہو، علاقے کے لحاظ سے بہت بلند بالا ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دل زندہ ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کا وجدان ابھی تک زندہ ہو، وہ حق کی حمایت کر سکتا ہے، باطل سے مقابلہ وہ کر سکتا ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تاریخ لکھتی ہے زینب کبریٰ علیہ السلام کے بارے میں، تاریخ لکھتی ہے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں۔ جب امام حسین علیہ السلام
تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے دشمن پر، تو اس وقت یہی کہتا ہے تاریخ والا کہ میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کے پر و بال شکستہ ہو، ظاہری طور پر جسم میں کوئی طاقت نہ ہو، ہر طریقے سے زخم ہے، ہر طریقے سے زخم ہے، زخم گزشتہ، زخم حال، زخم آئندہ، اکبر کی جوانی کا داغ، عباس کے بازو کا داغ، اور ابھی جراحات اتنی زیادہ جسم مطہر پر ہے، اور اس سے بڑھ کر زینب کی اسیری کا داغ جو بعد میں آنے والا ہے۔ اتنا شکستہ انسان ہر طریقے سے، اس سے بڑھ کر میں نے کسی پہلوان کو نہیں پایا کہ دشمن کو اس طریقے سے اپنے آپ سے بگا رہا ہے۔ یہ امام، یہ معصوم، یہ حق و حقانیت کا دفاع کرنے والا، یہ امام حسین علیہ السلام، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبوں کے بارے میں جو شام کے بازار میں، شام کے دربار میں، کوفے کے بازار میں، کوفے کے دربار میں حضرت نے جو خطبات اراد فرمائے، علی کی زبان جیسے لگتا تھا علی کی زبان بول رہی ہے وہاں پر، محمد کا وجود تحرک میں ہے وہاں پر، جس کے 18 بھائی ایک دم کربلا میں شہید ہوئے، اتنے مظالم پر آئے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، احانتوں کی جو شدت ہے، یہ سب کے باوجود اس طریقے سے شعلہ بیانے سے خطبے دے رہی ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ان میں سے ایک حضرت سجاد۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام جو بیمار کربلا کے نام سے معروف ہے، یہ کربلا میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا آواز بلندتر صلوات، اللہم صل علی محمد، آگے سے فرما رہے تھوڑا سا جو ہے نا آپ آ جائیں محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حمایت کے لیے عرض کیا، حمایت کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے، دل و ہمت کی ضرورت ہے، ایمان اور اعتقاد کی ضرورت ہے، اور جب خدا کا سوچتا ہے انسان، رسول کا جب سوچتا ہے، ائمہ خدا کا جب سوچتا ہے، بہت طاقتور ہو جاتا ہے انسان۔ اور جب ائمہ خدا کی جب بات آتی ہے، سجاد جن کے بارے میں معروف کربلا کے مریض، بیمار کربلا، اگرچہ یہ بالاخرہ جو ہے نا ہماری زبان پر ایک جاری شدہ ایک عنوان ہے، ورنہ امام کربلا میں اسی مصلحت کی خاطر کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ادامہ دینا تھا، اللہ رب العزت نے اس منصب امامت کو آگے ادامہ دینا تھا، اس وجہ سے ایک مصلحت کی خاطر کربلا میں امام سجاد مریض تھے، ورنہ نہ مدینے سے نکلتے ہوئے مریض تھے، نہ کربلا کے واقعے کے بعد مریض۔ بالکل الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر مصطفیٰ کی شفاعت ایک آتے پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھے، محمد و عزیزان گرامی، سادات عظام، علماء کرام، شام شہادت امام سجاد، انشاءاللہ زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا آپ کے اور آپ کی عبادت کے درمیان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن بہرحال سید نے حکم دیا تو اس وجہ سے بہرحال مزاحم ہوا ہوں، طبیعت کی ناسازی، اور بالاخرہ ہمارے ہاں سے جب واپس آتے ہیں تو تھکاوٹ، یہ چیزیں جو ہے بالاخرہ انسان کے لیے معنی بنتی ہے، لیکن بہر صورت ذکر اہل البیت علیہ السلام کے لیے ہم اپنی زندگی تو کیا، اپنی دنیا کیا، ہر چیز ہم فدا کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو لہٰذا بالاخرہ آپ کی زیارت کرتے ہوئے اور آپ کے چہروں کو دیکھنے کو عبادت سمجھتے ہوئے چند لمحات مزاحم ہوں گے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، فضائل اہل البیت اطہار علیہ السلام، ان کی سیرت مطہرہ،
اس پر عمل کرنا، فضائل کو سننا، سیرت کو پڑھنا اور سننا، بتانا، لوگوں کو سنانا، سب عبادت ہے۔ آج ایک ایسے مظلوم شخص کی شہادت کی شام ہے کہ تاریخ میں بہت سارے ایسے مظلوم افراد گزرے ہیں جن کو ہم یاد کر کے روتے ہیں، رلاتے ہیں، لیکن یہ مظلوم شخص، ان کا اپنا انداز ہی عجیب ہے۔ دین کی حمایت، اسلام کی حمایت، میں بہت مرتبہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی وقت مولا علیہ السلام کے اعتقادات، مولا امام سجاد صلوات اللہ وسلم علیہ کا جو زندگی کا طریقہ ہے، ان کی روش ہے، جو انہوں نے اسلام کی دفاع میں اور جو مرز اسلام ہے، اسلام کی جو حد بندی ہے، سرحد ہے، ان کی حفاظت کے لیے مولا سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ اگر ان دعاؤں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس دنیا میں زندگی کرنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے، کیونکہ دنیا خداوند عالمین کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہ کائنات اسی کی ہے، تو سزا دینا، جزا دینا اسی کا کام ہے۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم کا مطلب بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت کی خالقیت کے بارے میں، اللہ کی مالکیت کے بارے میں، اللہ کی رازقیت کے بارے میں جو بھی فرد یعنی اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے، اس شخص کے لیے پیغمبر کا جو شعار ہے، پیغمبر کا جو نعرہ ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین بہتر اور ہمارے لیے ہمارا دین بہتر۔ لیکن بس اس زمانے میں جو سب سے درد ہمیں جو کھایا جا رہا ہے وہ درد یہ ہے کہ لوگ کبھی بھی اتحاد کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور جب بھی اتحاد کی بات آتی ہے وہ اس اتحاد کو انضمام سمجھتے ہیں۔ انضمام اور اتحاد دو مختلف مقولے ہیں، دو مختلف عنوان ہیں، اتحاد اور ہے، انضمام اور ہے۔ کبھی بھی کسی مذہب نے سوائے وہابیت کے، سوائے سلفیت کے، جو اس دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، کوئی بھی انضمام کو قائل نہیں ہے۔ اس مشموم شوم والا جو ٹولہ ہے وہابیت کا، اس کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے دنیا میں انضمام ہونا چاہیے، بلکہ اتحاد کافی ہے۔ اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے عقیدے کو مان لوں، وہ میرے عقیدے کو مان لیں، بلکہ ایک دوسرے کو تحمل کریں، یہ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو اللہ رب العزت کی عبادت پر اگر امکان ہے تو اللہ کی عبادت پر سب متحد ہو جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ سنی کا ہو، چاہے اس کی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ شیعوں کی بنی ہوئی ہے، کسی کی بھی اللہ کا گھر ہے۔ یہ اتحاد کی بات ہے، خانہ خدا اللہ رب العزت کا ہے، یہ اتحاد کی بات ہے۔ لیکن متاسفانہ یہ جو شوم والا ٹولہ ہے، دنیا میں بدترین فکر رکھنے والا ٹولہ ہے، رکھنے والا، اس کے علاوہ کوئی وہی گروہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے، اور اپنے درمیان کی جو بھی فاصلے ہیں ان تمام فاصلوں کو ختم کریں۔ یہ جو ہے کوئی مسلمان یہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے ائمہ ہدی علیہ السلام، جس طریقے سے امام سجاد سلام اللہ علیہ کی زندگی ہے، یہ حضرت سب سے زیادہ کسی بھی انقلاب کے بعد اس انقلاب کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں تو وہ انقلاب کامیاب ہے۔ لیکن صرف انقلاب کو بپا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ انقلاب کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جو بارہا اس منبر پر آپ بھی بیان فرماتے ہیں، ہم بھی لفظ شائی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں کہ اسلام میں جو مہم ترین ہے، جس کو ہم امامت کا درجہ کہتے ہیں، منصب امامت
یہ وہ منصب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. جب یہ منصب آتا ہے ابراہیم نبی کے پاس تو ابراہیم نبی نے اللہ رب العزت سے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ منصب میرے یعنی ذریت میں بھی یہ منصب آ جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین. ہاں جو ظالم نہیں ہے ان کو یہ منصب ملے گا، لیکن جو ظالم ہوگا اس کو یہ منصب نہیں. جب ہم دیکھتے ہیں امامت کی اس عظیم منصب کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ خلیل الرحمن جیسی شخصیت، وہ عظیم انسان، توحید کے سب سے بڑے علم بردار جناب خلیل الرحمن ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے تمنا کی پروردگار یہ منصب مجھے بھی ملے. اور ہمارے ائمہ خدا نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، بہار الانوار میں موجود ہے، مرحوم صدوق کی کتابوں میں موجود ہے. جب نبوت ملی تو اس وقت کوئی تمنا نہیں کی ابراہیم نے، رسالت ملی کوئی تمنا نہیں کی، لیکن جب امامت ملی اس وقت تمنا کی. تو مطلب یہی ہے رسالت مشکل نہیں ہے، نبوت مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مشکل ہے تو اس کی حفاظت مشکل ہے. لہذا امامت کا کام رسالت کی حفاظت ہے، امامت کا کام نبوت کی حفاظت ہے. لہذا جب ایک شخص کو جب امامت جب مل جاتی ہے تو حکومت الہی کا جو نچوڑ ہے وہ اس امامت کے اندر آ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے میں. تو کربلا کا جو معرکہ گزرا اور یہ جو 2 مہینے ماہ محرم گزر رہا ہے، ماہ سفر ابھی آ رہا ہے، ان 2 مہینوں میں ہم جو غم مناتے ہیں، اہل البیت کے مصائب پر ہم گریہ کرتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اصحاب حسینی شہید ہو گئے، ہر کسی نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. نبوت وہاں پر ادا ہو گئی، رسالت وہاں پر ادا ہو گئی، لیکن کربلا کی اس عظیم معرکے میں دو جو ہے یہاں پر منصب امام حسین کے ہاتھ میں، ایک نبوت اور ایک رسالت. لیکن کربلا کی اس عظیم معرکے میں ہم 3 منصب جو بناتے ہیں، ان میں سے جو تیسرا منصب اور جو مہم ترین منصب کہ واقعاً یزید کا جو مکروہ چہرہ ہے، یزیدیت کا جو مکروہ چہرہ ہے جو دنیا کو دکھا دیا، اور کربلا کی اس واقعے کو دنیا تک پہنچا دیا. لہذا کہتے ہیں اگر سجاد اور زینب علیہم السلام اگر نہ ہوتے تو کربلا میں ہی رہ جاتی. کیا آج پوری دنیا کربلا بنی ہوئی ہے. اب دیکھیے اس دور میں ماشاءاللہ ایسا میڈیا ترقی کر چکا ہے، اب دنیا کو نظر آ جاتا ہے کہ غم حسین اہل البیت کا جو معرکہ ہے یہ کہاں کہاں پر ہے. اوپر سے برفباری ہو رہی ہے، سینہ زنی ہو رہی ہے، غم حسین منایا جا رہا ہے، آتش کی طرح دھوپ اور گرمی کی تپش ہو رہی ہے، لیکن غم حسین منایا جا رہا ہے. مشرق میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر غم حسین منایا نہ جاتا ہو، مغرب میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر غم حسین منایا نہ جاتا ہو. یہ اسی سجاد اور زینب علیہ السلام کی وہ مہربانی ہے، ان کا جو منصب ہے، انہوں نے جو امامت کا کردار جو ادا کیا، منصب امامت کو انہوں نے ادا کر دیا. اگر یہ ادا نہ کرتے تو کربلا میں ہی دفن ہو جاتی، کربلا میں ہی رہ جاتی. کہ جس طریقے سے آج یزیدیت یہی چاہتی ہے، یزید کا ٹولہ یہی چاہتا ہے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، حق و باطل کا معرکہ تھی. کربلا کا جو واقعہ جو ہے، کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا یہ حق و باطل کا معرکہ تھا. اس وجہ سے اللہ رب العزت جو کریم ہے، جو قہار ہے، جو جب غضبناک ہو جاتا ہے تو ظالم کو دنیا سے ختم کر دیتا ہے، ظالم کے اس ارادوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. اللہ رب العزت نے سجاد کے ذریعے سے، سجاد کے توسط سے اس ظالم کا ارادہ جو تھا
جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے خلاف اس نے ارادہ کیا تھا اور اپنے بارے میں ارادہ کیا تھا کہ یہ سوچا تھا کہ چراغ مصطفی کو گل کر دیا جائے، لیکن ظالم کا ارادہ کبھی بھی اس کے عزائم جو ناپاک تھے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ کس وجہ سے؟ سجاد علیہ السلام کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل بیت میں۔ حضرت امام سجاد صلوات اللہ وسلام علیہ کی فضیلت جو انہوں نے کربلا میں دکھا دیا، کس طریقے سے ان کا مقام ہے، کس طریقے سے ان کا رتبہ ہے، کتنا بلند رتبہ ہے، تو آپ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں ممبروں پر، ماشاءاللہ سب ممبری حضرات ہیں، کہ ہر کسی شخص کی عظمت اور اس کے مقام، اس کا مرتبہ دو طریقوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ شرافت ہوتی ہے انسان کے پاس، ایک شرافت حسبی ہے اور ایک شرافت نسبی ہے۔ بہرحال جب ان دونوں کو جب آپس میں مقایسہ کیا جاتا ہے نسب اور حسب کو، تو پھر بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ حسب کا جو مقام ہے وہ بلندر ہے، ہاں وہ نسب بھی اپنی جگہ بہت زبردست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام جب ان کو بھی ہم شرافت کے اس پلڑے میں ہم اس کو رکھتے ہیں، ترازو میں اس کو تولتے ہیں، تو امام سجاد صلوات اللہ وسلام علیہ حسبی شرافت کے لحاظ سے بھی بہت بڑے بلند ہیں، نسبی شرافت کے لحاظ سے بھی بہت بڑے بلند ہیں، بہت عظیم پائے کے امام ہیں امام معصوم علیہ السلام۔ اگر مختلف کتب سے ان کے فضائل کو اگر جمع کیا جائے اور فضائل حسبی ہیں، فضائل نسبی ہیں، ان کو جمع کیا جائے، آپ بیان کر سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں، لیکن خود امام علیہ السلام نے شام میں جا کر طاغوت کے دربار میں مولا نے اپنا حسب بھی بیان فرمایا، اپنا نسب بھی بیان فرمایا، اور اس سے بڑھ کر شیرین بیان، اس سے بڑھ کر میٹھا بیان ہمیں نہیں ملتا۔ دنیا میں حق کی حمایت کرنے کے لیے، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسم بڑا تگڑا ہو، دولت کے لحاظ سے بڑا سرمایہ دار ہو، خاندان کے لحاظ سے بہت بڑا ہو، قد و کاٹ کے لحاظ سے بلند بالا ہو، علاقے کے لحاظ سے بہت بلند بالا ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دل زندہ ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کا وجدان ابھی تک زندہ ہو، وہ حق کی حمایت کر سکتا ہے، باطل سے مقابلہ وہ کر سکتا ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تاریخ لکھتی ہے زینب کبریٰ علیہ السلام کے بارے میں، تاریخ لکھتی ہے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں۔ جب امام حسین علیہ السلام تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے دشمن پر، تو اس وقت یہی کہتا ہے تاریخ والا کہ میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کے پر و بال شکستہ ہو، ظاہری طور پر جسم میں کوئی طاقت نہ ہو، ہر طریقے سے زخم ہے، ہر طریقے سے زخم ہے، زخم گزشتہ، زخم حال، زخم آئندہ، اکبر کی جوانی کا داغ، عباس کے بازو کا داغ، اور ابھی جراحات اتنی زیادہ جسم مطہر پر ہے، اور اس سے بڑھ کر زینب کی اسیری کا داغ جو بعد میں آنے والا ہے۔ اتنا شکستہ انسان ہر طریقے سے، اس سے بڑھ کر میں نے کسی پہلوان کو نہیں پایا کہ دشمن کو اس طریقے سے اپنے آپ سے بگا رہا ہے۔ یہ امام، یہ معصوم، یہ حق و حقانیت کا دفاع کرنے والا، یہ امام حسین علیہ السلام۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبوں کے بارے میں جو شام کے بازار میں، شام کے دربار میں، کوفے کے بازار میں، کوفے کے دربار میں حضرت نے جو خطبات اراد فرمائے،
علی کی زبان جیسے لگتا تھا علی کی زبان بول رہی ہے وہاں پر، محمد کا وجود تحرک میں ہے وہاں پر، جس کے 18 بھائی ایک دم کربلا میں شہید ہوئے، اتنے مظالم پر آئے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، احانتوں کی جو شدت ہے، یہ سب کے باوجود اس طریقے سے شعلہ بیانے سے خطبے دے رہی ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ان میں سے ایک حضرت سجاد۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام جو بیمار کربلا کے نام سے معروف ہے، یہ کربلا میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا آواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد، آگے سے فرما رہے تھوڑا سا جو ہے نا آپ آ جائیں محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حمایت کے لیے عرض کیا، حمایت کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے، دل و ہمت کی ضرورت ہے، ایمان اور اعتقاد کی ضرورت ہے، اور جب خدا کا سوچتا ہے انسان، رسول کا جب سوچتا ہے، ائمہ خدا کا جب سوچتا ہے، بہت طاقتور ہو جاتا ہے انسان۔ اور جب ائمہ خدا کی جب بات آتی ہے، سجاد جن کے بارے میں معروف کربلا کے مریض، بیمار کربلا، اگرچہ یہ بالاخرہ جو ہے نا ہماری زبان پر ایک جاری شدہ ایک عنوان ہے، ورنہ امام کربلا میں اسی مصلحت کی خاطر کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ادامت دینا تھا، اللہ رب العزت نے اس منصب امامت کو آگے ادامت دینا تھا، اس وجہ سے ایک مصلحت کی خاطر کربلا میں امام سجاد مریض تھے، ورنہ نہ مدینے سے نکلتے ہوئے مریض تھے، نہ کربلا کے واقعے کے بعد مریض۔ بالکل الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ تاریخ میں امام کی آخری لحظات تک امام سجاد علیہ السلام نے اس کربلا کی حمایت کی، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو پرچار کیا، دنیا کو بتا دیا کہ کس طریقے سے کربلا میں عظیم واقعہ ہوا۔ لہذا حمایت کے لیے لوگ سوچتے ہیں، دشمن کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، جو کمزور انسان ہے وہ کبھی حق کی بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو نقطہ سنج ہے، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو، وہ یہ جانتا ہے۔ اور جب شام کے دربار میں جب اس ملعون نے بے احترامی کی، اس خطیب نے بڑی بے احترامی کی کربلا کے اس واقعے کے امام حسین علیہ السلام کی، تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا یزید اذن لی ان اسعد هذه الاعواد، کیسے کلمات ہیں یہ اعواد، یہ لکڑیاں، یہ منبر جو ہے جس کو اتنی عظمت، جس کے ہم چومتے ہیں، جس پر ہم اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، عظمت کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں ہاں یہ منبر بھی ہماری امامت کے بغیر یہ لکڑیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر اس کی عظمت ہے، اگر اس کا کوئی مقام ہے، تو جس منبر سے اہل البیت علیہ السلام کا ذکر ہو، جس منبر کی فضیلت میں اہل البیت کی فضیلت اگر شامل ہو، وہ منبر کہلاتا ہے، ورنہ لکڑیوں کا مجموعہ ہے۔ امام سجاد نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منبر پر میں صعود ہو جاؤں، چڑھ جاؤں اس لکڑیوں کے مجموعے پر۔ تو لوگوں نے کہہ دیا ہاں یزید ان کو چڑھتے دے، اجازت دے کہ یہ منبر پہ سوار ہو جائے، یہ ضعیف ہے، شاید کوئی بات کہہ دے ہمارے مفاد کی، کوئی جو ہے فائدے کی بات ہو جائے۔ یہاں پر جانتا تھا یزید لعنت اللہ علیہ، جو آج کل بڑے بڑے لوگ آ کر، بڑے بڑے مفتی لوگ آ کر، ہاں بڑے بڑے مفتی لوگ جن کو ابھی تک امام سجاد علیہ السلام نظر نہ آئے، جس کو امام حسین کی عظمت نظر نہ آئے، جس کو یزیدیت کی کثافت نظر نہ آئے، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس سے یہ چاند کیسے نظر آئے گا؟ یہ تعجب ہو جاتا ہے۔ کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بد کرداری ہے تو ہمیں اس سے کام ہے، اچھا کردار تو ہمیں اس سے کام ہے۔
جو آج آ کے کہتا ہے مجھے تاریخ میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ملا، تاریخ میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ملا جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا. تاریخ بھری ہوئی ان چیزوں سے. یہی بات اس زمانے میں چلی تھی. یزید کے اپنے دربار میں تاریخ تبری کو جا کے اٹھا کے وہ دیکھیں ذرا، جو متعصب ترین فرد ہے یہ محمد جریر تبری، یہ بہت متعصب ہے. غدیر کا اتنا بڑا واقعہ لوگوں نے لکھ دیا ہے اپنی کتابوں میں، لیکن جناب تبری صاحب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو بھی نہیں لکھا ہے. یعنی اتنا متعصب ہے، اس کی تاریخ کم از کم یہ مفتی مطالعہ کرے تو پتہ لگ جائے گا. دربار ہے، لگا ہوا ہے. کسی نے کہا ابن مرجانہ نے امام حسین کو قتل کیا، کسی نے کہا عمر صاحب نے قتل کیا، کسی نے کہا شمر ابن ذوالجوشن نے قتل کیا. تو ایک نفر وہاں پر دربار میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یزید، ان کا اپنا جو اصطلاح خاص اصطلاح لے کے کرتا ہے، کہتا ہے یزید اگر میری زندگی بخش دو، مجھے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں حسین کا قاتل کون ہے. کہتا ہے میں تمہیں بخش دیتا ہوں. تو برملا کہتا ہے یزید حسین کا قاتل نہ وہ ہے نہ وہ ہے، بلکہ حسین کا قاتل وہ ہے جنہوں نے اپنی تجاریوں کے دروازے کھول دیے، دولت تقسیم کرنا شروع کر دیا، اپنے خزانے جو ہے نا لوٹانا شروع کر دیا. وہ حقیقت میں یزید وہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا یزید تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل کرے. اگر تو حکم نہ دیتا، اگر تو اس مطلب سے راضی اگر نہ ہوتا تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام قاتل نہ ہوتا. اور واقعی پتہ نہیں کیسے جو ہے نا، اب ان باتوں کو تو اپنی جگہ، لیکن وہ جو خط لکھا تھا اس فقیر شام کے مرنے کے بعد، جب یزید نے جو خط لکھا تھا والی مدینہ کو، اس میں تو واضح لکھ دیا تھا کوئی بھی ہو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام ان پر خصوصی طور پر اس نے یعنی اپنا جو ہے نا اس نے انگلی سے رکھ دی تھی. لیکن پھر بھی آج اس کو معلوم نہیں ہے کہ کس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا کربلا میں. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. بہرحال حق کی حمایت کے لیے علیحدہ طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آج دیکھیے حق کی حمایت کرتے کرتے کربلا والوں کی حمایت کرتے ہوئے، کربلا کی داستان سناتے سنتے ہوئے، کربلا کی داستان لکھتے ہوئے ایران اسلامی کہاں پر پہنچا ہوا ہے. ممکن ہے تھوڑی ثروت کا کوئی مسئلہ ہو، ممکن ہے وہ زندگی جو جس طریقے سے چاہتے ہیں نہ گزار سکے، لیکن آج جس کو مرحوم امام رضوان اللہ علیہ نے شیطان بزرگ کہا تھا، اس کے خلاف آج کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے اس کی ہتھیلیوں کو چاٹ لیتے ہیں، لیکن یہ واحد ملک ہے جنہوں نے حسین علیہ السلام واقعہ کربلا، انقلاب کربلا، اس سے درس لیا، اس درس پر عمل کیا. تو آج یہی واحد وہ ملک ہے، یہ واحد وہ مذہب ہے، یہ واحد وہ گروہ ہے جو ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی برکات میں سے ہے. جس نے امام حسین علیہ السلام کو جانا، امام حسین علیہ السلام کو پہچانا، اس عظیم انقلاب میں اس عظیم انقلاب کو پہچانا. ورنہ کیا تھا، ایک زمانے میں ایسا تھا کہ جب صدام اس مکروہ چہرے کے ذریعے سے نو ابر قدرت پاورفل ممالک جو ہے اس ایران پر حملہ جب کر رہے تھے، اس وقت کیا تھا، چلو آج تو ان کے پاس اسلحہ ہے، ڈھیروں پیسے ان کے پاس موجود ہے، الحمدللہ بڑے فوجیوں کی تعداد ان کے پاس موجود ہے. لیکن اس زمانے میں کیا تھا، کوئی چیز نہیں ہے، یوں سمجھے کہ فوج نہتی ہے یہاں پر. لیکن اس کے باوجود اس 9 ممالک کو شکست دینا، یہ کس وجہ سے؟ وہ امام حسین علیہ السلام پر اعتماد.
انقلاب کربلا پر اعتماد، جب اس انقلاب پر اعتماد کرے انسان تو کوئی بھی انقلاب برپا کر سکتا ہے دنیا میں۔ صلوات پڑھے محمد آل بیت۔ تو بات ہو رہی تھی، اس ملعون نے جان لیا امام سجاد، تو کہا لوگوں سے، لوگوں تم تو مجھ پہ زور دے رہے ہو کہ یعنی اس نحیف جوان کو منبر پر جانے کی اجازت دوں میں۔ کہتے ہیں اگر یہ جوان منبر پر جائیں گے تو یہ اتریں گے نہیں جب تک مجھے برباد کیے بغیر، مجھے رسوا کیے بغیر۔ یہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کا کام، اور انہوں نے جاتے ہوئے وہ عظیم انسان، وہ عظیم امام جس نے اپنی معرفی کس طریقے سے کی، اپنے حسب کے لحاظ سے معرفی کرتے ہیں، نسب کے لحاظ سے معرفی کرتے ہیں، اور چونکہ حسب کی معرفی سب سے مہم ہے، اس وجہ سے امام نبی حسب کی معرفی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بالسبع، لوگوں اللہ رب العزت نے ہمیں 6 چیزیں عنایت فرمائی جو ہمارے مخالفین میں وہ چیزیں موجود نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو فرمان ہے میرے مولا کا، یہ ہمارے لیے درس ہے، چاہے ہم ممبر والے ہو، چاہے فیس بک والے ہو، چاہے واٹس ایپ والے ہو، یہ یقین کریں، یہ دقت کریں آپ۔ کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہم باعث رسوائی نہ بنے، کبھی بھی، چاہے وہ مولوی ہو چاہے کوئی اور ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو مولا نے یہ فرمایا، یہ جو صفات ہے وہ ہم میں ہے، اور ہمارے دشمنوں میں یہ صفات موجود نہیں ہے، چاہے وہ دشمن وقت ہو، چاہے آنے والے دشمن ہو، چاہے اپنے وقت میں ہو، چاہے اپنے بعد میں آنے والے۔ حضرت فرماتے ہیں اعطینا ستا، مجھے اللہ رب العزت نے ہمیں 6 چیزیں عنایت کی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اعطینا العلم، اعطینا العلم، خداوند عالمین نے علم عنایت فرمایا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی اگر کرے، علم کے بغیر ترقی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر علم ایک گھوڑا ہے، ایک رہوار ہے، ایک پروازی پرندہ ہے، اس کے محدودے کے لیے کوئی اور شرائط موجود ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا، دنیاوی امور میں، لیکن اخروی امور میں بھی دیکھیں، معنوی امور میں بھی دیکھیں، نبوت، امامت، رسالت، تمام مناصب کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام جو بارہا منبر پر یہی فرمایا کرتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، میرے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھو، جو چاہو مجھ سے پوچھو، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہو تو پوچھو۔ کیوں؟ الرحمن علم القرآن، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کی تعلیم کو دی ہے، اور جو قرآن کی تعلیم دوسروں کو دیتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے تعلیم کا ہونا۔ اگر ان کے پاس تعلیم نہ ہو تو ایک خاتون آ جاتی ہے ان کے دربار میں، 2-4 سوال کرتے ہیں، اس کے بعد وہ فرد منبر سے عبا اپنے سر پر لے کر گزر جاتا ہے گھر کی طرف۔ شخص آ جاتا ہے، جب سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے تو عبا سر پہ رکھ کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، اقیلونی اقیلونی اقیلونی، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو۔ یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ علم افتخارات ائمہ ہے، کسی نبی کے لیے انتخاب کرنے سے پہلے اللہ نے علم کو اس کے حوالے کر دیا، رسول کو علم دے دیا، امام کو علم دیا۔ وہ امام ہی کیا، وہ رسول ہی کیا، وہ نبی ہی کیا جس کے پاس علم نہ ہو۔ امت کا ایک ایک فرد، چھوٹے سے لے کر بڑے سے لے کر جوان سے لے کر اس سے علم میں آگے ہو، اعلم نہ ہو وہ امام نہیں بن سکتا، اعلم نہ ہو وہ نبی نہیں بن سکتا، اعلم نہ ہو وہ رسول نہیں بن سکتا۔ لہذا علم تو بڑی امتیاز ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میں عالم ہوں،
اللہ رب العزت نے مجھے علم عنایت فرمایا ہے، یہ ہمارا پہلا امتیاز ہے۔ اور دوسرا امتیاز کیا ہے؟ والحلم والسماحہ، علم علیحدہ اور سماحہ، حلم دیا ہے، بردباری، صبر کرنا۔ اور یہ آج کل علماء کو غصے میں لانے کے لیے، ناراض کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی باتیں لکھ دیتے ہیں، اور پھر نیچے علماء اس صفات کو خیال میں رکھتے ہوئے اگر اپنی عزت کی اگر حفاظت کرے تو اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی اسی کی طرح، اسی بدتمیز اور بے ادب کی طرح لکھنا شروع کر دے تو پھر اس کے بعد اس کا کھاتا اور اس کا کھاتا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ میرے مولا کے پاس قدرت تھی، ائمہ کے پاس قدرت تھی، الحمدللہ قدرت، طاقت، شجاعت سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود سماحہ، کرم اور اس کے علاوہ صبر اور بردباری، یعنی علم کے ساتھ اگر یہ چیزیں موجود نہ ہو تو پھر لوگ استفادہ کرتے ہیں، سوء استفادہ کرتے ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو ہمارے ممبروں کا کیا حال ہو رہا ہے آج؟ ایک زمانے تو ہمارے اسمبلیوں میں قل ہو اللہ کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، توحید کی تلاوت ان کو نہیں آتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے جن کی زندگی مواد اور چرس کی سمگلنگ میں گزری ہو، اس کو توحید سے کیا کام ہے؟ اس کو توحید سے کیا کام ہے؟ اسمبلی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور سورہ توحید پڑھتا ہے تو غلط پڑھتا ہے، لیکن متاسفانہ وہ اسمبلی تک وہ مشکل نہیں رہی، ہمارے سٹیج تک بھی آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قوم کا ہادی، قوم کا رہنما جو منبر پر جا کر حسین اور حسینیت کو بتاتا ہے، اسے قل ہو اللہ بھی نہیں آتی۔ اللہ کتنے دکھ کی بات ہے، دکھ مرنے کا مقام ہے۔ جس سورت کو ہر نماز میں پڑھنا مستحب ہے، اس صورت کو دونوں رکعتوں میں چھوڑنا مکروہات میں سے ہے۔ یعنی ایک سورت جو قل ہو اللہ، جو سب سے کم ترین سورت ہے، اس کی تلاوت وہ نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ، اس طریقے سے جو ہے جب یہ باتیں ہو جائے تو کیا وہ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پر ہے؟ کیا امام سجاد کے ماننے والے ہیں؟ آپ کا جو فریضہ ہے، ہمارا جو فریضہ ہے، وہ یہی ہے کہ جا کر خدا کی توحید کو توحید ہی بتا دیں، لوگوں کو رسالت رسول کو رسالت کے طریقے سے بیان کریں، اور امامت امام کو امامت کے طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ پھر اس کے بعد مختلف تھانوں میں جا کر جو ہے نا لوگ FIR جو ہے نا کٹوا دیتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا توہین رسالت کی، اس نے توہین الہی الوہیت کی، اس نے توہین امامت کی۔ دیکھیں علم اور حلم بہت ضروری ہے۔ جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ معلوم ہی نہیں اسے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ جب امام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو رسول کی وہ توہین کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دشمنوں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ دشمن جب ہمارے منہ پہ مار دیتے ہیں تمہارے لوگوں نے یہ باتیں کی ہے، کیا کریں گے؟ کس طریقے سے ہم دفاع کریں گے؟ کسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ بچہ تھا، وہ بچہ تھا، تو اس طریقے سے وہ دفاع کر بچہ تھا، اس بچے کو جو ابھی نابالغ ہے، ایک بچہ ہوتا ہے بالغ، ایک بچہ ہوتا ہے بالغ اور ایک بچہ ہوتا ہے نابالغ، اور یہ جو نابالغ بچہ ہے، نابلغ بچہ ہے، اس کو ممبر پر کیوں چڑھایا؟ جب استاد یہی سکھاتا ہے، جب استاد یہ سکھاتا ہے تو بچہ کیا کرے، شاگرد کیا کرے؟ تو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ میرے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اعطینا العلم، اللہ نے ہمیں علم عنایت، بس اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ علم کے پیچھے نہیں ہے، سب کے سب الحمدللہ علم کے پیچھے ہے، لیکن صرف ایک نیت، کیا یہ علم ہدف ہے یا علم ذریعہ ہے؟
دنیا اگر ہدف ہے، علم اگر ذریعہ ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ امام رضا علیہ السلام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ۔ ہم جو ہے ہم انہی کے آستان پر بیٹھے ہوئے ایک گداگر کی صورت میں ہیں یہاں پر۔ ہم یہی کہتے ہیں مولا ہم آپ کے گھر پہ ہم آئے ہوئے ہیں، اپنی جو ہے نا جبین نیاز کو آپ کے گھر پہ ہم جھکاتے ہیں، کس وجہ سے؟ مولا ہمیں آپ کے توسط سے اللہ رب العزت سے یہ ہمیں چاہیے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، یعنی صحیح حدیث ہے اس میں موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں جو بھی ہمارے توسط سے ہمیں اپنے کھانے کا ذریعہ بنانا چاہے وہ کبھی بھی فقر سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ یہ جو آج ممبر کو کمائی کا جو ذریعہ بنایا ہوا ہے یہ کبھی بھی فقیری کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ اس وجہ سے یار جب امیر ہو جاتا ہے نا، امیر ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس بس کافی ہے۔ یہ تو جہنم بھی کہتا ہے جب بھر جاتا ہے، ان کی روایت کے مطابق وہ بھی بس بس کہہ دیتی ہے۔ یہی ہے نا جہنم جب کہتا ہے کہ بھئی آ جائیں جلنا شروع کرے آخر خداوند متعال نعوذ باللہ ثم نستجیر بہ، اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک رکھ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کب تک، یعنی وہ زیر ہو جاتا ہے جہنم۔ یا جو بھر جائے، جس کی پیاس اگر ختم ہو جائے وہ تو نہیں کہے گا مجھے پانی دے دے، لیکن جس کی پیاس نہ مٹے، جس کی بھوک نہ مٹے وہ کہتا ہے مجھے پانی دے دے، مجھے کھانا دے دے۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمیں اپنا کھانے کا ذریعہ بنا دے وہ کبھی بھی اس کی فقیری دور نہیں ہو جائے گی، اس کی کبھی بھی بھوک نہیں مٹے گی۔ اب مجھے بتائیں جس کی بھوک نہ مٹنے کے بارے میں رسول نے کس کے بارے میں دعا کی؟ یا تاریخ میں ہمیں ایک فرد یا دو فرد ہمیں مل جاتے ہیں، ایک کا نام عبداللہ بن زبیر ہے اور ایک کا نام معاویہ ہے، جو کھاتے تھے جب پیٹ اتنا بھول جاتے وہ پیچھے کی طرف گر جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کبھی بھی ان کی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ یہی لوگ جو خون حسین علیہ السلام کے تاجر ہیں ان کا حال بھی یہی ہے۔ یہ اس سال 1 لاکھ، اگلے سال 2 لاکھ، تیسرے سال 3 لاکھ کرتے جائیں گے، زندگی مٹ جائے گی لیکن لاکھوں کی تعداد نہیں مٹے گی۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ بھوک مٹی نہیں ہے، کیونکہ فقر ختم نہیں ہوا ہے۔ میں جب سمجھتا ہوں میرا فقر اب ختم ہو چکا ہے تو میں بس کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وقت میرے خیال میں زیادہ آ گیا، ہاں بس صرف جو ہے نا حدیث کے 2 کلمات جو ہے نا، دوسری طرف میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ کسی نے جا کر یہاں پر ایک صرف چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ ہارون الرشید لعنت اللہ علیہ جو مامون کا باپ ہے، ان کے دربار میں مدینے میں حضرت امام موسی بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ آئے۔ تو یہ دیتے تھے انعامات ہر کسی کو، مثلا 5000 دینار، 500 دینار، اس طریقے سے جاتے تھے۔ جب امام کا جب ورود ہو گیا دربار میں، یہ اٹھا، کہا جو ہے نا امام کو یہاں پر بلا لے، اپنے ساتھ انہوں نے بٹھا لیا۔ ان کو جب لفافہ دیا، لفافے میں بہت ہی تھوڑی مقدار میں اس نے جو ہے نا دینار اس نے رکھ دیا وہاں پر اس تھیلی میں، اشرفی جو ہے نا، جو دوسرے عام لوگ نہ کہ قبیلوں کے جو سردار ہیں بلکہ عام لوگوں سے بھی کم وہاں پہ رکھا۔ اور جب جانے لگے تو کہا امیر معتمد بلایا لوگوں کو جو ہے نا، آ جاؤ اپنے جو ہے نا چچا کو جو ہے نا یہاں سے آپ لے کے جائیں۔ اور ان کی جو سواری تھی اس سواری کا جو پائیدان بھی پکڑا، مولا کو سوار بھی کیا۔ عزت کے لحاظ سے دیکھے تو اتنی زیادہ یعنی جو ریا ہے، دکھاوا جو ہے، اور مامون آ کر جو ہے نا وہ بڑا تیز تھا اس زمانے میں، بڑا تیز انسان تھا یہ۔ اسے جا کر کہا بھائی کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ ان لوگوں کو اتنا دیا اور جو عام لوگ تھے ان کو بھی اتنا دیا، اور ان کو تو آپ نے اتنا احترام دیا، لیکن احترام دینے کے بعد پیسہ جب دیتے تھے پھر آپ نے بہت تھوڑا دیا۔ تو کہا یہ جو ہے نا یہ بھی امیر ہے اور ہم بھی امیر ہیں، یہ بھی بادشاہ ہے ہم بھی بادشاہ ہیں،
ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، دنیا داری کے بادشاہ ہیں، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پہ ہوا کرتی ہے۔ دلوں پر حکومت ہوا کرتی ہے، ان کی محبت قلوب مومنین میں زندہ رہے گی قیامت تک۔ تو لہٰذا امام سجاد بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہماری جو محبت ہے اللہ رب العزت نے مومنین کے قلوب میں اس محبت کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں نہ ہو، کیوں آج امام سجاد کا ہم ذکر نہ کریں، کیوں اس مظلوم ہستی کا ہم ذکر نہ کریں؟ کربلا میں اگر سجاد نہ ہوتے، اگر کربلا کے بعد اگر سجاد کی خطابات، اگر خطبے اگر نہ ہوتے تو آج کربلا زندہ نہ رہتی۔ یہ کربلا کے امام ہیں، کربلا کی رسالت کے امام ہیں، کربلا کی نبوت کے امام ہیں۔ جس جگہ پر تھے امام سجاد اپنے بابا کو یاد کیا، لوگوں کو بتایا میرا بابا کربلا میں مظلوم شہید ہوئے۔ کسی نے آ کر امام سجاد علیہ السلام سے عرض کیا، ان کے اپنے غلاموں میں سے کوئی تھا، جب سجدے میں جاتے تھے نا مولا، سجدے میں رو 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 کر اتنے آنسو نکل آتے تھے، زمین پر یعنی پتھر پر صخرے پر مولا کے آنسو کے قطرات جاری ہونا شروع ہو گئے۔ تو کسی نے آ کے کہا مولا کب آپ کا یہ رونا دھونا ختم ہو جائے گا؟ تو میرے مولا نے کیا فرمایا، تو نے انصاف نہ کیا، تو نے انصاف نہ کیا، میں نے تو کربلا کو دیکھا ہے نا، تو نے کربلا کو سنا ہے، میں نے کربلا کو دیکھا ہے قریب سے۔ جب بھی دسترخوان لگتا تھا میرے مولا کے دولت سرا پہ، مولا دسترخوان پہ گریا کرتے تھے، جب بھی پانی پیتے تھے اس وقت میرے مولا گریا فرمایا کرتے تھے، روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ اور جو سب سے دردناک جو مولا بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی قصاب سے میرے مولا کا گزر ہوا، وہ قصاب کسی گوسفند کو ذبح کرنا چاہتا تھا، تو اس وقت مولا نے قصاب سے کہا، قصاب یہ تو بتاؤ اس گوسفند کو تو نے پانی پلایا ہے؟ تو قصاب نے جواب دیا، مولا ہم تو جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اتنے میں مولا نے کربلا کا رخ کیا، ہائے بابا، ہائے بابا، کتنے بابا مظلوم تھے، جب قصاب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو پانی پلا دیا جاتا ہے، لیکن وہ میرے بابا مظلوم کربلا میں بغیر کسی پانی کے شہید، یعنی اس حد تک کربلا کی رسالت کا کام انجام ہے۔ السلام علیکہ یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توسلنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا، سب مل کر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اپنے مریضوں کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، بیمار دلوں کے لیے یا وجیہا
اشفع لنا عند اللہ. ہمارا سلام ہو مظلوم سجاد پر. جب شام غریبان آئی کربلا میں خیام حسینی میں آگ لگی. راوی کہتا ہے میں نے ایک قامت خاتون کو دیکھا جو جلتے خیمے میں جاتی تھی باہر نکل گئی تھی. میں نے قریب جا کے پوچھا اے خاتون اس خیمے میں کوئی قیمتی چیز ہے تو مجھے بتا میں باہر نکالوں. کہنے لگی کوئی چیز نہیں لیکن میرے بھائی کی امانت ہے. ہائی میرے مظلوم میرے بیمار سجاد. راوی کہتا ہے جب میں خیمے میں گیا سجاد کے نیچے کوئی فرش نہیں تھی. منہ کے بل زمین میں سجاد گرے لباس میں آگ لگی کوئی نکالنے والا نہیں ہے. اتنا مظلوم ایمان جو بار بار کہتے ہیں مولا شام میں وہ کون سی مصیبت تھی جو کربلا میں نہ تھی. کہنے لگے آج میرے بابا کے یتیم بچے اور بچیاں ظالم کی ننگی تلواریں. اللہ شام میں نے دیکھا میرے بابا کا سر مبارک ہے ظالم نے میری پھپھی کے سامنے رکھا ہوا ہے. میرے بھیا اکبر بھیا قاسم کا سر مبارک سکینہ اور فاطمہ کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے. لوگوں نے خوشیوں کی شادیاں بجانے لگے. چھتوں سے ہمارے اوپر آگ برسائی گئی. میرے امامے کو آگ لگی لیکن میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. سب سے جو بڑا درد تھا شام میں وہ یہ تھا کبھی بھی سورج میری پھوپھی کے لیے محرم نہ بنا تھا. آج شام میں 400 شرابیوں کا دربار زہرا کی لخت جگر زینا. اللہ آج امام سجاد اس دنیا سے جا رہے ہیں. بڑی عظمت کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. بڑی عظمت کے ساتھ غسل دیا جا رہا ہے. جب شاید لوگوں نے سجاد کے جنازے کو کندھے پہ اٹھایا ہوگا شاید تابوت کے اندر سے سجاد کو کربلا نظر آ رہی ہے. بابا کا جنازہ سجاد نے کیسے اٹھایا. ایک بھوریا اٹھا کر بابا کے جنازے کے ٹکڑے کو اٹھا کر بابا کو کربلا میں دفن کرنا سجاد کو یاد آ رہا ہے. اللہ مولا سجاد آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. آپ کو قبر نصیب ہو لیکن آپ کا بابا کربلا میں بے گور کا